دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر سے یونٹ نمبر 4 ٹرک آرٹ کی ایکسرسائز کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 39 سے۔ پیج نمبر 39 پر ووکیبلری اینڈ گرامر میں کوسچن نمبر اے ہے کنسلٹ اے ڈکشنری، ایک ڈکشنری کی مدد حاصل کریں اینڈ رائٹ دا فونیٹک ٹرانسکرپشن آف دا فالوئنگ ورڈس، اور مندرجہ ذیل الفاظ کے فونیٹک ٹرانسکرپشن لکھ لیں۔ تو اس کے جو فونیٹک ٹرانسکرپشن ہے ہر ورڈ کے سامنے میں نے یہ لکھ لیے ہیں، آپ اپنے ساتھ اس کو نوٹ کر لیں۔ نمبر فرسٹ ہے پرسن، اس کے بعد ہے ونس، اس کے بعد ہے پولیس، لوز، پوزیشن، اس کے بعد ہے انڈسٹری، اس کے بعد ہے میجر، اور پھر ہے بیلٹ، لینگویج، انٹرنیشنل، ایلس، سینٹر، انف، کام، کلر، اس کے بعد ہے لور، اس کے بعد ہے نائف، اور جو نیکسٹ کالم ہے اس میں ہے انفارمیشن، کویسچن، بزنس، پاور، چینج، موو، بک، ڈیولپمنٹ، ینگ، نیشنل، واٹر، یٹ، پرہیپس، انٹل، کنٹرول، انکلوڈ، اور لاسٹ ورڈ ہے بلیو۔ اچھا جی، پیج نمبر 40 پر ہے نمبر بی، کمپلیٹ دیز سینٹینسز، ان جملوں کو مکمل کریں ود ان اپوزٹ آف دا ورب ان بولڈ، جو بولڈ ورب آپ کو دیے گئے ہیں اس کا الٹ لفظ استعمال کر کے۔ یوز دا ورڈز فرام دا باکس، نیچے جو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے اسی سے آپ نے الفاظ کو استعمال کرنا ہے۔ میک شور، یہ یقین دہانی کرائیں دیٹ یو یوز دا کریکٹ فارم آف ایچ ورب، کہ آپ ہر ایک ورب کی صحیح حالت استعمال کریں، یعنی آپ سینٹینس کو یا کنٹیکسٹ کو دیکھ کر ورب کی پہلی، دوسری اور تیسری حالت استعمال کر سکتے ہیں۔ دا فرسٹ ون ہیز بین ڈن فار یو، جو پہلا جملہ ہے وہ آپ کے لیے پہلے سے حل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ باکس ہے، اس کے اندر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں، اس کو ہم نے ان الفاظ کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو نمبر 1 ہے although we missed our train to the airport، اگرچہ ہم نے ایئرپورٹ جانے والی ٹرین جو ہے وہ ہم سے چھوٹ گئی، مسڈ، ٹھیک ہے۔ اب مسڈ اس کے اندر ورب ہے، بولڈ میں لکھا گیا ہے، اور ہم نے اس کا الٹ لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو وہ کیا ہے، وی اسٹل مینیج ٹو کیچ آور پلین، ٹھیک ہے۔ تو کیچ کا جو ورب ہے یہ مسڈ کا الٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ تو نمبر 2 ہے وی ڈڈ ناٹ اسپینڈ مچ منی، ہم نے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا۔ اسپینڈ یہاں پر ورب ہے اور اس کا الٹ ہم نے لکھنا ہے۔ ان فیکٹ وی مینیج ٹو ڈیش اے لاٹ آف اٹ، تو اسپینڈ کا جو الٹ لفظ ہے وہ ہے سیو۔ نمبر 3 دا ٹرین ارائیوز ایٹ دا اسٹیشن ایٹ 4 اینڈ ایٹ ڈیش 10 minutes لیٹر، تو اس کے اندر ورب ہے ارائیوز۔ ارائیوز کا جو الٹ لفظ ہے یا جو ورب ہے وہ ہے ڈپارٹ، ٹھیک ہے، تو اس میں آئے گا ڈپارٹ۔ نمبر 4 آفٹر ہی ہیڈ ایمٹیڈ دا باٹل، جب وہ باٹل کو خالی کر چکا، ہی ڈیش ایٹ ود واٹر، تو ایمٹیڈ اور اس کا جو الٹ لفظ ہے وہ ہے فلڈ۔ اس طرح نمبر 5 کو آپ دیکھیں، کین یو لینڈ می ₹100، کیا آپ مجھے 100 روپے ادھار دے سکتے ہیں؟ نو وے، دا لاسٹ ٹائم یو borrowed منی فرام می یو نیور گیو اٹ بیک، تو یہاں پر borrowed کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔ لینڈ اور borrow ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہیں۔ اوکے جی، نمبر 6 دا پرنسپل ڈز ناٹ الاؤ اسموکنگ ایٹ اسکول، الاؤ کا مطلب ہے اجازت دینا، اور اس کا جو الٹ لفظ ہے وہ ہے forbid۔ ان فیکٹ حقیقت میں ہی forbids everything that is bad for our health، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 ڈڈ ہی confess to stealing your money، کانفس کے معنی ہے قبول کرنا، اور اس کا جو الٹ لفظ ہے وہ ہے انکار کرنا، تو یہ آئے گا نو ہی ڈینائڈ ایوری تھنگ، اس نے ہر ایک چیز سے انکار کر دی۔ ان سمر 8 نمبر ہے ان سمر دا سن رائزز ایٹ اباؤٹ 5 o'clock اینڈ ڈز ناٹ ڈیش انٹل آفٹر 9 in the evening۔ رائزز جو ہے وہ اس کا مطلب ہے سورج کا نکلنا، ٹھیک ہے، تو سورج کا غروب ہونا آئے گا، تو اس کے لیے لفظ ہے سیٹ، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 دیر آر سم تھنگ یو کین ڈو ان پرائیویٹ دیٹ یو شوڈ نیور ڈو ان ڈیش، پرائیویٹ اور اس کا جو الٹ ہے وہ ہے پبلک۔ نمبر 10 ہی ڈڈنٹ پاس ہز ایگزام، اس میں ورب ہے پاس، تو آئے گا ان فیکٹ ہی فیلڈ ود اے ویری لو اسکور۔ نمبر 11 our teacher rewarded all the good students، ریوارڈ کے معنی ہے انعام دینا، but he decided to punish آئے گا، ریوارڈ کا جو الٹ لفظ ہے وہ ہے punish all the bad ones۔
नंबर 12, although I sent the letter on Monday, sent यहाँ पर वर्ब है और इसका जो इसके मानी है भेजना और इसका जो उलट लफ्ज़ है वो है she didn't receive it until Friday. ठीक है, वसूल करना. Okay, number 13, at the end of the long dim tunnel we could see a dash shining light. dim जिसकी रोशनी मदम हो और इसका उलट है bright, चमकदार. नंबर 14, if you are attacked on the street, attacked के मानी है हमला करना. There are several ways you can defend yourself. defend के मानी है अपने आप को बचाना. नंबर 15, it was only a temporary job until I could find something more dash. तो यहाँ पर टेम्पररी का उलट लफ्ज़ है permanent, तो आएगा permanent. नंबर 16, the thief said he was innocent. innocent के मानी है बेगुनाह या मासूम. but the judge decided he was guilty. ठीक है, innocent का जो उलट लफ्ज़ है वो है guilty. guilty के मानी है कसूरवार, गुनहगार. अच्छा जी, पेज नंबर 41 पर है नंबर 17, half of the students were present. तो वर्ब है present और इसका जो उलट लफ्ज़ होगा वो है absent, but the other half were absent. नंबर 18, attendance at class is. ठीक है, इसको आप टिक कर ले. attendance at class is compulsory. ठीक है, ज़रूरी है. compulsory के मानी है ज़रूरी. but the afternoon social programs are voluntary. okay? voluntary कहते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी अगर कोई लेना चाहे तो भी ठीक है, रजामंदी की बात है. ठीक है. ओके जी, नंबर 19, देयर हैव बीन अ फ्यू मेजर एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड. तो यहाँ पर वर्ड है मेजर और इसका उलट लफ्ज़ होगा माइनर. बट फॉर्चुनेटली द इंजरीज हैव बीन माइनर. नंबर 20, आई प्रेफर स्ट्रॉन्ग टू डैश कॉफ़ी. तो स्ट्रॉन्ग का उलट लफ्ज़ है वीक, तो यहाँ पर आएगा वीक. अच्छा जी, अब आते हैं नंबर सी की तरफ. रीड ईच वर्ड बिलो. नीचे हर एक लफ्ज़ को पढ़िए. मैच इट टू इट्स क्लू और इसको अपने क्लू के साथ मिलाएं. क्लू के मानी है इशारा या सुराख. ठीक है, तो एंड देन राइट ईच वर्ड और फिर हर एक लफ्ज़ को लिखिए ऑन द लाइन, उस लाइन में नेक्स्ट टू इट्स क्लू, जो कि अपने इशारे वाले लाइन के सामने हैं. सबसे पहले इस तरह करते हैं कि जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं. तो पहला हर्फ है होमोनिम. होमोनिम कहते हैं एक नाम. ठीक है. नोविनियल. नोविनियल कहते हैं उसको जो कि हर एक नवंबर में वाक़या होता है. इसके बाद है डेंटिस्ट. डेंटिस्ट जैसा कि आपको पता है उस बंदे को कहते हैं जो कि दांतों की या जो मसूड़ों की बीमारी है उसका एक्सपर्ट हो, तो उसको कहते हैं डेंटिस्ट. इस तरह नेक्स्ट वर्ड है पॉपुलर. पॉपुलर कहते हैं उस बंदे को जिसको जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो, जिसको सब लोग पसंद करते हो. इसके बाद है डोल. डोल कहते हैं जिसके दो हिस्से होते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्वाड्रपेड. क्वाड्रपेड कहते हैं चार पाँव वाले को. इसके बाद है फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी कहते हैं एक ऐसे दोस्ती और भाईचारे के एहसास को कहते हैं. इस तरह यूनियन है. यूनियन कहते हैं इकट्ठा रहना. ठीक है, या एक साथ रहना या जोड़ना आपस में. अच्छा जी, नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है न्यूलिथिक. न्यूलिथिक एक दवर है, पत्थर के ज़माने का दवर है, जो कि 2500 BC के बाद के आसपास का जो दवर है इसको हम कहते हैं न्यूलिथिक. इसके बाद लफ्ज़ है अर्बनाइट. अर्बनाइट कहते हैं वो बंदे, उस बंदे को जो कि शहरी इलाके में रहता हो. नेक्स्ट लफ्ज़ है डिकेपिटेट. डिकेपिटेट कहते हैं किसी से सर कलम करने को, यानी टू कट ऑफ द हेड. ठीक है. इसके बाद है रिवाइव, यानी दोबारा ज़िंदगी में वापस लाना या दोबारा ज़िंदा करना. इसके बाद है पेट्रियाटिज़म. पेट्रियाटिज़म कहते हैं मुहिब वतनी को. और आखिरी लफ्ज़ है विक्टिम. विक्टिम कहते हैं मज़लूम को. ठीक है, या जो किसी आफत का सामना उसने किया हो उसको कहते हैं विक्टिम. तो अब इन अल्फाज को एक एक करके हमने इन लाइंस के अंदर जो है वो लगा लेने हैं. मैंने पहले से आपके लिए लगाए हुए हैं. तो नंबर फर्स्ट है someone who lives in an urban area. वो बंदा जो शहरी इलाके में रहता हो तो उसको कहते हैं urbanite. इसके बाद है to bring back to life, यानी दोबारा ज़िंदा करना, तो ये है revive. इसके बाद है नंबर 3 brotherhood. तो brotherhood के लिए जो लफ्ज़ होगा वो होगा fraternity. और नंबर 4 है a feeling of friendship and brotherhood. इसके लिए भी हम लफ्ज़ लगाएंगे fraternity. इसके बाद है नंबर 5 टू कट ऑफ द हेड. तो इसके लिए आएगा डिकैपिटेट. नंबर 6
جو ہے وہ ہے لو آف کنٹری، تو اس کو کہتے ہیں پیٹریاٹزم۔ نمبر 7 سیم نیم، تو یہ آئے گا ہومونیم۔ اور نمبر 8 اے پرسن ہو کوڈیفائڈ ٹو ٹریٹ ڈیزیزز آف گمز اینڈ ٹیتھ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے موضوع لفظ ہے ڈینٹسٹ۔ اس کے بعد نمبر 9 ہے کنسسٹنگ آف 2 پارٹس، اس کے 2 حصے ہوں تو اس کو کہتے ہیں ڈول۔ نمبر 10 ہے سم ون ہو ہیز سفرڈ اے مسفارچون، تو اس کو کہتے ہیں وکٹم۔ نمبر 11 ہیپننگ ایوری نومبر، جو ہر نومبر میں واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نوینیل۔ اور نمبر 12 ہے لائکڈ اور ایڈمائرڈ بائی مینی پیپل، جس کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہو یا اس کی تعریف کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں پاپولر۔ ہیونگ 4 feet، اس کو کہتے ہیں کوادروپیڈ۔ اور جو نمبر 14 اور لاسٹ ون ہے وہ ہے جوائننگ اور بینگ جوائن، تو اس کو کہتے ہیں یونین۔ اس میں یہ جو ایک لفظ ہے نیولتھک، اس کے لیے کوئی موضوع لفظ نہیں ہے، یا اس کے لیے جو ایکسپریشن ہے اس میں سے کوئی موضوع ایکسپریشن نہیں ہے، لہٰذا میں نے 3 اور 4 میں ایک ہی لفظ کو استعمال کیا ہے، فریٹرنیٹی، اور یہ میننگ میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہیں، اسی وجہ سے میں نے اس طرح کیا۔ اور نیولتھک کے لیے اس کے اندر کوئی موضوع ایکسپریشن نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔